فرق سہیل گوئندی کا سرگودھے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا سردیوں میں سائبیریا سے آنے والی مرغابیوں کا سرگودھا کے آس پاس سون سیکسر کی جھیلوں سے ہوتا ہے، جو سائبیریا کے موسم کی سردی برداشت نہیں کر پاتی تو بہتر موسم، پانی اور سبزے کی وجہ سے اس مستقل سالانہ ٹھکانے پر لوٹ آتی ہیں۔ جیسے ان مرغابیوں کے سرمائی اور گرمائی دو وطن ہوتے ہیں، ویسے ہی فرق سہیل کے بھی دو وطن ہیں۔ حالات کمزور ہوں تو پاکستان اور اپنا پبلشنگ کا دھندا، اور حالات بہتر ہوں تو دنیا بھر کی سیر۔ وہ ایک جہاں گرد ہے اور اسی جہاں گردی کی وجہ سے اسے لبنان سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم سے جیون ساتھی میسر آیا۔ عرب دنیا کے رہنے والوں کو یہ رشتہ بہت عجیب لگتا ہے، اسی لیے جب اسے اپنی بیوی کے ساتھ کسی عرب ملک میں داخل ہونا پڑتا ہے تو امیگریشن والے اسے حیرت و استعجاب سے دیکھتے ہیں۔ وہ عرب جن کی کئی نسلیں ایران، ماوراء النہر، شام اور مصر کی خواتین کو حلقہ زوجیت میں داخل کرتے ہوئے یا کنیزان حرم بناتے ہوئے گزری ہوں، انہیں میرے دوست اور نسل راجپوت کا یہ الٹا چلایا گیا پہیہ اچھا نہیں لگتا۔ گوئندی عہد جوانی سے سیاستدان چلا آ رہا ہے، لیکن پاکستانی سیاست کی سرمایہ دارانہ بصیرت و بصارت سے تنگ آ کر اس نے کتابیں چھاپنا شروع کی اور اس قوم پر یہ احسان کیا کہ بڑی بڑی کتابوں کے اردو میں تراجم شائع کیے۔ نوم چومسکی کی تمام کتب اس نے شائع کیں اور اسے دیانت داری سے رائلٹی بھی دی۔ اس نے شیخ مجیب الرحمان کے قاتل میجر دالیم کی کتاب بھی شائع کی، اس لیے وہ دنیا بھر میں بے دھڑک جا سکتا ہے، لیکن بنگلہ دیش نہیں جاتا کہ کہیں پکڑ کر حکمران یہ نہ پوچھ لیں کہ کہاں ہے دالیم، اور اسے یقین ہے کہ پاکستان سے اسے کوئی چھڑانے نہیں آئے گا۔ گوئند نے کتابیں چھاپی ہی نہیں بلکہ لکھی بھی ہیں، اور وہ بہت خوبصورت لکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ نثر اچھی لکھتا ہے بلکہ اس کی کتابوں کا ہر صفحہ آپ پر معلومات کا ایک جہان کھول دیتا ہے۔ اس جہاں گرد نے اپنا پہلا سفر نامہ میں ہوں جہاں گرد کے نام سے تحریر کیا ہے۔ یہ سفر 3 ممالک کا ہے، ایران، ترکی اور بلغاریہ۔ تینوں ممالک اپنے کلچر، تہذیب اور سیاسی نظام کے حساب سے بالکل الگ ہیں۔ فرق سہیل گوئندی کا یہ سفر نامہ عام سفر ناموں کی طرح گاڑیوں، کشتیوں، دکانوں، قہوہ خانوں اور راہ چلتی محبوباؤں کی داستانوں والا سفر نامہ نہیں، بلکہ اس کے ہر صفحے پر تاریخ کے نقوش جڑاؤ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایران اور ترکی کے سفر نامے تو آپ کو جا بجا مل جائیں گے، لیکن بلغاریہ کے ملک سے ہمارا اکثر سفر نامہ نگار یورپ جاتے ہوئے بس خاموشی سے ہی گزر جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بلغاریہ کا سفر نامہ نہیں ملے گا۔ ترکی تو ویسے ہی گوئندی کا دوسرا گھر ہے۔ وہ ترکی کے سابق وزیر اعظم بلند جوت کے ذاتی دوستوں میں سے تھا۔ اتاتورک کا جدیدیت پرست لوگوں کی طرح مداح ہے، لیکن اپنا تعصب اس نے سفر نامے میں نہیں آنے دیا۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ میرے جیسے شخص کا بھی گہرا دوست ہے جو اتاتورک سے شدت کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ میں نے کوئی راجپوت اتنا وسیع القلب نہیں دیکھا۔ ایران کو اس نے جس نقطہ نظر سے دیکھا ہے وہ بھی بہت مختلف ہے، لیکن ترکی کو سمجھنے کے لیے صاحب کو یہ سفر نامہ ضرور پڑھنا چاہیے جو طیب اردگان کو عالم اسلام کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس سفر نامے کا سب سے اہم حصہ بلغاریہ کا ہے، جو میرے لیے بھی ایک نئی دنیا اور عجیب عالم حیرت تھا۔ سفر نامہ اس نے اپنے ہی پبلشنگ ہاؤس جمہوری پبلیکیشنز تو اوان تجارت لاہور سے چھاپا ہے۔ وہ ایک کاروباری شخص نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کی قیمت میں منافع بالکل شامل نہیں کیا۔ ایسی خوبصورت طباعت اور تصاویر کا ہجوم شاید ہی کسی سفر نامے میں پڑھنے والے کو میسر آئے۔